پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے وہ پارلیمانی نظام ہے. مختصر بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر کچھ لوگ مل کر قانون بناتے ہیں، لیکن پاکستان کا جب آرٹیکل لکھا گیا تھا تو اس میں پہلا جو آرٹیکل نمبر 1 ہے نا، قانون نمبر 1، اس میں یہ لکھا ہوا ہے آج بھی کہ پاکستان کا جو سپریم لا ہے، سب سے بڑا لا، وہ اسلام اور شریعت اسلامیہ ہے. پچھلے دنوں ایک بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے وہ منظور ہو کر ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے سائن کر کے وہ ہمارے قانون کا حصہ بن چکا ہے. اس کو گھریلو تشدد کے نام سے انہوں نے قانون بنایا ہے، اور گھریلو تشدد کی آڑ میں، اس لفظ کی آڑ میں انہوں نے یہاں پر ہلکا سا چھوٹا سا یورپ اپلائی کر دیا، اور ہمیں اس بارے میں کوئی اکثریت کو پتہ بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو عوامی مسائل ہیں، کتنے عوامی مسائل ہیں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کبھی کوئی بحث کر رہا ہے، کبھی کوئی بات. یہ سب پارٹیوں نے مل کر اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں، سینٹ میں وہ پاس ہوا ہے، اب وہ منظور ہو چکا ہے. کہ آج کے بعد اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے پوچھے گا نا کہ کتھوں آئی ہیں، کہاں گئی تھی، کہاں اتنا وقت گزارا ہے، تو یہ باپ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ جا کے پولیس اسٹیشن درخواست کرے تو باپ کو گرفتار کر لیا جائے. کوئی اپنے بچے کو یہ پوچھے، کوئی ڈانٹے تو یہ جی اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے، اس مد میں جو ہے نا والد جیل میں جائے گا. یہ گھریلو تشدد ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک ووٹ کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، کچھ پیسوں کی خاطر سب کچھ بیچنے میں لگے ہوئے، اور ہم لوگوں نے انہیں سلیکٹ کر کے اوپر بھیجا ہوا ہے. ہم اپنی چھوٹی چیز کے لیے ان کے سامنے رکھتے، زیادہ نہیں کچھ کر. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ نہ کچھ کریں، آپ اپنی رائے ان کے سامنے ضرور رکھیں. ہم نہیں چاہتے جی ایسا نظام. کفار اتنا ان جو ہے نا وہ اسلامی احکامات سے نہیں ڈرتا جتنے مسلمان ڈرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں جی عورتوں کو طلاقیں دلوائیں، اور انہیں جو ہے نا وہ بے راہ روی کا شکار کریں اور زنا کو عام کر دیں. طلاق کے رستے کھول دیے ہیں. کوئی جو بیوی، اگر وہ خاوند نے کہہ دیا نا بیوی کے سامنے دوسری شادی کروں گا، بس خاوند کی خیر نہیں. یہ بل کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے قانون کا حصہ بنا ہوا ہے کہ وہ اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی. یورپ میں ہے، چلتا ہے. آپ کہتے ہیں جی بیٹے کو جتنے پیسے کی، مثال ایک بچے کو آپ 1000 روپے دے رہے ہیں مہینے کا، اب وہ جو مرضی کرتا رہے، آپ اس کے پیسے نہیں بند کر سکتے. بچوں کو جو ہے نا وہ زنا کی طرف، نشے کی طرف، عورتوں کو بے حیائی کی طرف راغب کرو. ان کو جو روکے ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دو، تاکہ جو پیچھے دیکھ رہے ہوں وہ شادی نہ کریں. وہ کیا کریں؟ وہ زنا کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا کام نپٹائیں. ان ساری بے راہ روی سے، ان فحاشی کو پھیلانے سارے لوگ ذمہ دار ہیں. یہ کیسا جو ہے نا وہ قانون ہے، یہ کیسے معاملات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو شریعت لے کے آئے، ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا جی میں جی ابھی بوڑھی نہ نہیں رہنا، چل ٹھیک ہے نہ رہا تو جا طلاق. عرب کے اندر آج بھی طلاق صرف ایگزٹ پوائنٹ ہے، نکلنے کا رستہ ہے، ایک معاہدے سے نکلنے کا رستہ ہے. آج بھی تہمت نہیں سمجھی جاتی جیسے ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس معاشرے میں بھی جب کوئی بندہ جوڑا آتا اور آ کر شکایت کرتا جی مجھے آپس میں ہمیں کوئی تنگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے. خود آپ کی جو ہے نا وہ بعد میں آپ کی بیوی پہ نہیں ہے، پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہا، اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. وہ تھی سید زادی، ایک اونچے خاندان کی، ناز و نخروں میں پلی ہوئی. یہ تھے ایک طبیعت کے غلام، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بنی. تو انہوں نے اگر کہا اللہ کے رسول وہ اور ٹائپ کی ہے، میں اور ٹائپ کا ہوں، آپ علیحدگی کروا دیں. آپ کے کہنے پر رشتہ دیا انہوں نے. مجھے غلام کو کون رشتہ دیتا ہے؟ یہ تو میں آپ کا بیٹا کہلوایا جاتا ہوں، اس وجہ سے رشتہ دے دیا انہوں نے. تو کہا نہیں زید جاؤ. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی زینب کی رضی کہیں اور شادی ہو جانی، زید کی کہیں اور شادی ہو جانی تھی. کہا نہیں کوشش کرو نبھا کرنے کی، آہستہ آہستہ. تم پہلی دفعہ شادی کے بعد تبھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے، کون سا پہلی تمہاری انڈرسٹینڈنگ تھی. قرآن مجید نے بیان کیا عورت کے ساتھ کا مسئلہ ہو پہلے مرد اسے خود سلجھائے بند کمرے کے اندر. اگر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو جائے اس سے تھوڑی سی ملاقات الگ کر دو، بستر الگ کر دو اس کے ساتھ، تھوڑا سا اسے تھوڑی سی سمجھ آئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے خامد کی، اس گھر کی. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اسے تادیباً، چہرہ، نازک چیزیں، کسی سخت چیز سے مارنے کے علاوہ تھوڑی سی اذیت پہنچاؤ. قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں. اگر وہ باز آ جائے دوبارہ نہ اسے کچھ کہو. اگر پھر بھی نہیں آتا تو پھر بھی اس کے خاندان سے کسی 2-3 بزرگوں کو لو، اپنے خاندان سے بزرگوں کو لو، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو. 4 پوائنٹ کے بعد پھر طلاق دینی.
یہاں پر کہتے ہیں جی عورتیں کیا کریں، اب یہ کیا کریں، قانون بن گیا، اب عورتوں کو یہ ورگ لائیں گی، مارچ کو نکلتی ہیں نا، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے موزے خود ڈھونڈ لو، یہ گندے جو ہے نا یہ اشعارات، یہ پلے کارڈ لیو جی بیٹھتی میں صحیح، کتنی ایسی بہودہ باتیں لکھتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ظاہر۔ ہم کہتے ہیں جی اسحاق بٹی صاحب نے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مورخ اہل حدیث کے نام سے انہوں نے بڑی ساری کتابیں تاریخ کی لکھی ہوئی۔ اسحاق بٹی صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم پاکستان آئے نا تو قصور کے علاقے میں ہم نے وہاں پر ہمارے بزرگوں نے پڑاؤ ڈالا، تو لاہور میں کچھ کام تھا، تو میرے بزرگ نے کہا کہ آپ اس ٹرک والے کے ساتھ چلے جائیں لاہور، وہ فلاں کام کر کے آ جائیں۔ اس وقت چونکہ لوگ بہت بیمار ہو گئے تھے، ہیضے کا جہاں پر وبا پھیل چکی تھی جب پاکستان کا قیام ہوا تھا، کہتے جب ہم لاہور ماڈل ٹاؤن کے قریب آئے نا، ماڈل ٹاؤن اسی روڈ پر جب قصور سے ہم آئے فیروز پور روڈ کے اوپر، تو وہاں پر نا ایک چوراہے پر صرف سر ننگا تھا، لڑکیوں کا سر ننگا تھا، وہاں پر کھڑی ہوئی آپس میں باتیں گپے مار رہی تھی۔ تو ٹرک والے نے بریک لگائی، اتر کے نیچے آیا اور اسے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی بے پردہ روڈ پر کھڑے ہونے، تمہیں نہیں پتا پاکستان آزاد ہو چکا اور یہ اسلامی سلطنت ہے، جاؤ شاباش اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، یہ اسلامی سلطنت بن چکی ہے۔ 1947 آج 2021، دوپٹہ چھوڑ کر آپ جس کی پوری ٹانگ بھی ننگی ہے اسے کچھ کہہ کے دکھائیں، آپ کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیں گے، تم ماما لگ دیں گا، زہر پھیل گیا نا، کہ روک سکا اس کو نہیں روک سکا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس فتنے سے ڈرو جو صرف گناہ گاروں کو نہیں پکڑے گا، نیکوکاروں کو بھی پکڑ لے گا۔ کیوں؟ نیکوکار اپنی عبادت میں لگے ہوں گے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، سخت پکڑ آ چکی ہے، گناہ ہی نہیں لگتا۔ اب صرف بڑے شہروں میں لوگ ننگے ہیں، آہستہ آہستہ یہ قانون پاس کر کے چھوٹے شہروں میں اس جو ہے نا اس بہاؤ کو لے کے آئیں گے۔ اس کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، جن لوگوں کی ان لوگوں تک رسائی، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہم بھی یہ اس توسل سے کہتے ہیں اللہ کے لیے اس ظلم سے باز آ جائیں۔ شریعت کچھ اور کہتی ہے، ہمارے قانون کچھ اور ہیں، دنیا جو مرضی کرے، ایک مسلمان کا اور ایک غیر مسلم کا بڑا فرق ہے۔ مسلمان نے کچھ اور طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں باز رہنے کی توفیق دے، اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے، اپنا مطالبہ ہوتا ہے۔ آج کل تو آپ پرائم منسٹر تک کچھ بھی پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیں ان تک، ویب سائٹیں ہیں، لکھ کر پوسٹ کر کے بتائیں انہیں ہم نہیں چاہتے یہ قانون، ختم کروائیے اسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بے باک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر حمیت اور ایمانی غیرت پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان